بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا۔ وہ سمجھی کہ آج پھر وہ حسب معمول صبح سویرے اٹھ گئی ہے، کیونکہ پردوں کی جھریوں سے دھوپ اٹکھیلیاں کرتی اندر آئی تھی۔ 2-4 انگڑائیاں لے کر وہ بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بستر سے نکلنے کے بعد اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ شال اٹھا کر اسے اپنے گرد لپیٹی اور بالکنی سے باہر دیکھا۔ ابر چھایا ہوا تھا، پتوں سے خالی گنجے درختوں کی سوکھی ٹہنیاں زور زور سے ہل رہی تھیں۔ اس کا مطلب تھا کہ باہر تیز ہوا چل رہی ہے۔ موبائل پر موسم کا حال دیکھا تو پیش گوئی تھی کہ سردی بڑھے گی، برف کے طوفان متوقع ہیں۔ درختوں کی شاخیں چرچرا رہی تھیں، کچھ ٹوٹ کر گر بھی پڑی تھیں۔ ایسے موسم میں درختوں کی جڑیں بھی اکھڑ جاتی ہیں اور درخت بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو یہ درخت گہرے سبز کاہی دھانی پتوں سے ڈھکے ہوئے تھے، پھر انہوں نے رنگ بدلنا شروع کیا۔ کہیں درخت کے پتے سرخ ہوئے، کوئی پیلا، کوئی کرمزی، کوئی میرون رنگ کے۔ یہ تبدیلی خزاں کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ لیکن یہ خزاں بھی کتنی حسین ہے۔ رنگ برنگے درختوں کے پتے انہیں ایک نئے روپ میں پیش کرتے ہیں، اور جب پتے جھڑنے لگتے ہیں تو سب کے سب براؤن ہی ہو جاتے ہیں۔ اس وقت فضا میں افسردگی سی محسوس ہوتی ہے۔ پتوں کے ڈھیر کو دیکھ کر گھبراہٹ سی ہوتی ہے، لیکن انہیں فوری طور پر سمیٹ بھی دیا جاتا ہے۔ گاڑیاں پتوں کے ڈھیر کو بھر بھر کے لے جاتی تھیں۔ نمل کی بڑی تمنا تھی کہ وہ امریکہ میں میڈیکل کرے۔ اسے جان ہاپکنس میں ایڈمیشن بھی مل گیا۔ پڑھائی میں تیز تھی، پھر قسمت نے ساتھ دیا اور اسے امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا۔ کل ہی وہ میڈیکل کے آخری امتحان سے فارغ ہوئی تھی۔ اب سونا جاگنا اپنی مرضی سے تھا۔ میری لینڈ کے ایک خوبصورت اپارٹمنٹ جو کہ ایک بیڈ روم، لیونگ، کچن اور باتھ روم پر مشتمل تھا، وہاں پر وہ رہ رہی تھی۔ چھوٹی سی ایک بالکنی تھی جس میں بیٹھ کر قدرت کا نظارہ کیا جا سکتا تھا۔ بہار میں پھولوں سے لدی کیاریاں، چڑیوں کی چہچہاہٹ انسان کی ساری تنہائی کو اپنے اندر سمو لیتی تھی۔ پیٹ میں بھوک کی گھنٹیاں بجنے لگی تو اس نے اپنا ناشتہ بنایا اور ٹرے میں سے جا کر بالکنی کے دروازے سے لگی کافی ٹیبل پر رکھ دیا تاکہ باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باریک باریک سے سفید ریشے آسمان سے برسنے لگے اور بلیزرڈ آ گیا۔ حد نظر ایک سفید چادر سی تن گئی۔ درختوں کی شاخیں سفید فرشتوں جیسا لباس پہن کر لہرانے لگیں۔ شاخیں برف کے بوجھ سے ٹوٹ بھی رہی تھیں۔ یہ برف کا طوفان تھا، 3 روز تک جاری رہنا تھا۔ سڑکوں پر ٹریفک غائب تھی کیونکہ یہ ہدایات جاری کر دی گئی تھیں کہ کوئی بلا ضرورت گھر سے نہ نکلے، کیونکہ اس موسم میں حادثے بہت ہوتے ہیں۔ سڑکوں پر کئی انچ برف جم جاتی ہے۔ برف صاف کرنے والی گاڑیاں بھی نہیں آتی۔ متواتر برف باری سے صفائی کرنا ناممکن ہے۔ طوفان رکنے کے بعد گاڑیاں نمک سڑکوں پر پھینکتی تھیں تاکہ برف پگھل جائے۔ سب سے خطرناک بلیک آئس ہوتی ہے، جس پر خطرناک پھسلن ہوتی ہے۔ بڑے بڑے ٹرک بھی پھسل جاتے ہیں، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں۔ خود چاہے انسان گھر میں کتنے دن بھی رہے، کوئی گھٹن نہیں ہوتی اسے۔ زبردستی مقید ہونا پڑے تو بڑی الجھن ہوتی ہے۔ لوگ موسم کی پیش گوئی کی وجہ سے پہلے ہی اپنی ضروریات کی خریداری کر لیتے تھے۔ مالز میں رش لگ جاتا تھا، اکثر سٹورز خالی ہو جاتے تھے، ساری اشیاء بک جاتی تھیں۔ امریکہ آنے کے بعد اسے گرلز ہاسٹل میں ایک کمرہ ملا جس میں 3 لڑکیاں اور تھیں۔ 2 گوری تھیں اور ایک کا تعلق انڈیا سے تھا۔ ایلن کا تعلق ایک بڑے گھرانے سے تھا، جبکہ شلپا اور کلاڈیا کا تعلق نمل کے طرح متوسط گھرانے سے تھا۔ بہت جلد یہ چاروں گھل مل گئی تھیں اور انہوں نے کمبائنڈ اسٹڈی کا گروپ بنا لیا تھا۔ حالانکہ چند لڑکے چاہتے تھے کہ وہ ان کے گروپ میں آ جائیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دانش ایک پاکستانی تھا، اس نے بہت چاہا کہ نمل اس کے گروپ میں آ جائے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ ایلن کا بوائے فرینڈ دانش کے گروپ میں تھا۔ اس طرح سے ان لڑکیوں کو دوسروں کی اسٹڈیز کے بارے میں علم رہتا تھا، اکثر نوٹس بھی ایک دوسرے سے شیئر کر لیتے تھے۔ دانش اکثر نمل سے نوٹس وغیرہ مانگنے آ جاتا تھا۔ نمل کو اکھڑ، بدمزاج یا اپنے آپ کو مغرور کہلانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اس لیے بس وہ تہذیب کے دائرے میں رہتے ہوئے اس سے نوٹس وغیرہ تو شیئر کر لیتی تھی، لیکن کسی قسم کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی تھی جس سے وہ اپنی حدود کو پار کر لے۔ اسے اپنی خودداریاں، اپنی تہذیب، اپنے معاشرے، مذہب کا ہر چیز کا خیال رہتا تھا۔ نمل نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا تھا اور یہ اسے اس وقت ہی مل سکتی تھی جب وہ نمایاں کامیابی حاصل کر سکے۔ اس کی پوری توجہ اپنی تعلیم کی طرف تھی۔ اسے اپنے گھریلو حالات کا بھی پتہ تھا۔ بڑا بھائی اپنے مستقبل کی تگودوں میں لگا ہوا تھا۔ نمل سے چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی زیر تعلیم تھا۔ اس کی اعلیٰ تعلیم کے لیے والدین نے مالی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، لیکن اب وہ ان کا بار ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اسکالرشپ مل گئی۔ پہلے سیمسٹر میں اس نے نمایاں کامیابی حاصل کی تھی اور دوسری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس کی ایک پروفیسر تھیں جو لکھتی تھیں۔ انہیں ایک مددگار کی ضرورت تھی، وہ ان کے لیے کام کو ٹائپ کر سکے اور ترتیب دے سکے۔ ان کی نظر انتخاب نمل پر پڑی۔ انہوں نے استدعا کی تو وہ تیار ہو گئی۔ اسے ہفتہ اتوار 2-3 گھنٹے کام کرنا تھا۔
مشاہرہ بھی اچھا خاصا تھا، اس کے پاس اب اتنا پیسہ تھا کہ وہ ہاسٹل سے نکل کر اپنا اپارٹمنٹ لے سکے۔ پھر اس نے یہ ٹرو اپارٹمنٹ لے لیا، گاڑی اس کے پاس تھی۔ جب اپنے اپارٹمنٹ میں شفٹ ہوئی تو اس کے دوستوں نے اسے تحفے تحائف دیے جس میں گھریلو استعمال کی اشیاء تھیں۔ انہوں نے اس کے اپارٹمنٹ کی صفائی ستھرائی بھی کی۔ شلپا نے اس کے لیے 2 ہفتے کی گروسری بھی کر دی۔ حالانکہ اس کی دوستوں کو اس کے جانے سے دکھ بھی تھا، نمل بھی کافی اداس تھی، لیکن ایک تو پڑھائی میں وہ یکسوئی نہیں ہو پا رہی تھی جو وہ چاہتی تھی، چونکہ جب 4 لڑکیاں ساتھ رہیں گی تو یہ ناممکن تھا کوئی ہلا گلا نہ ہو۔ پھر ہاسٹل میں کھانے پینے کا بھی مسئلہ تھا، وہی حلال حرام کا۔ پہلی دفعہ نمل نے اپنے گھر میں کھانا پکا کر کھایا تو اسے لگا جیسے وہ اپنے پیارے ملک میں ہو، گو کہ اپنے ملک میں مسائل بے تحاشا ہونے کے باوجود وہ اپنا تھا۔ یہاں کی پرسکون زندگی میں بھی غیریت کا احساس ہوتا تھا، نہ اپنی زبان سنائی دیتی تھی، نہ اپنا لباس، نہ اپنا کھانا، سب کچھ مختلف تھا۔ بلیزرڈ یعنی برف کا طوفان بھی جاری تھا۔ نمل نے بالکنی سے جھانک کر دیکھا، اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں برف کے پہاڑ نظر آئے۔ پتہ نہیں کتنے فٹ برف باری ہوئی تھی۔ ہر طرف سکوت سا طاری تھا، صرف درختوں کی شاخیں چرچرا رہی تھیں۔ ہوا میں بھی تیزی کم نہ ہوئی تھی، ایسی خاموشی اور تنہائی سے خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ اگر انسان کے ساتھ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو مدد آتے آتے کام ہی تمام ہو جائے۔ رات کے 9 بجے تھے۔ نہانے کے بعد کھانا کھایا، اپنے بیڈ پر دراز ہو کر ایک ناول پڑھنے لگی۔ انسان کے پاس کوئی مصروفیت ہو تو اسے ڈپریشن نہیں ہوتا، لیکن نمل کے پاس امتحانوں کے بعد کوئی مصروفیت تھی ہی نہیں۔ ڈر، خوف، تنہائی جیسے بھوت اسے ستاتے، اس لیے اس نے اپنے آپ کو کتاب میں غرق کر لیا۔ پڑھتے پڑھتے پتہ نہیں اس پر نیند کی دیوی مہربان ہو گئی اور وہ بے خبر سو گئی۔ نامعلوم رات کا کون سا پہر تھا، ڈور بیل کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی، لیکن غنودگی طاری تھی۔ اس نے ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کا ریسیور اٹھایا، پھر بھی گھنٹی کی آواز گونجتی رہی۔ اب اسے ہوش آیا اور وہ بری طرح چونک گئی۔ اس کی ساری حصیں بیدار ہو گئیں، خوف کی لہر اس کے تن بدن میں پھیل گئی۔ اس وقت اس موسم میں کون آ سکتا ہے؟ اسے اپنے اندر ڈر کا ایک راشا سا محسوس ہوا۔ پھر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازے تک پہنچ کر آئی پیس سے باہر کا جائزہ لیا تھا۔ رین کوٹ میں لپٹا کوئی وجود وہیں استادہ تھا۔ ہمت کر کے اس نے پوچھا، کون؟ میں ہوں، دانش۔ ایک کپ کپاتی ہوئی سی مردانہ آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ میں سردی سے مرا جا رہا ہوں، تم دروازہ کھولو تو میں اپنی بات بیان کروں۔ چند لمحوں تک وہ تذبذب کے عالم میں ساکت کھڑی رہی۔ کیا میرے سردی سے مرنے کا انتظار کر رہی ہو؟ ایک جھنجھلائی سی طنزیہ سرگوشی سنائی دی۔ نمل نے دروازے کی کنڈی نہیں ہٹائی، نیم واد دروازے سے پوچھا، ایسی کیا افتاد آ پڑی کہ اتنے بڑے شہر میں تمہیں میرا ہی دروازہ نظر آیا؟ نمل نے طنزیہ کہا، میں یہاں اپنے مالک مکان سے چابی لینے آیا تھا۔ معلوم ہوا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے اپنی بہن سے ملنے نیو یارک گئی ہوئی ہے۔ اس کی میڈ نے اتنا ہی بتایا، پھر تیزی سے دروازہ بند کر لیا، اور اب میری گاڑی بری طرح برف میں دھنس چکی ہے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں، ورنہ کسی ہوٹل میں پناہ لے لیتا، اس نے مزید اٹکتے لہجے میں کہا، اور وہ ٹھنڈ سے دوہرا ہو گیا تھا۔ نمل کے دل میں انسانی ہمدردی کا جذبہ بیدار ہوا اور وہ سوچنے لگی، میری ذرا سی مدد اسے بچا سکتی ہے۔ اس کا ہم وطن اگر ٹھٹر کر مر گیا تو کیا وہ زندگی بھر اپنے آپ کو معاف کر سکے گی؟ اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑا اور اس نے آہستہ سے کنڈی گرا دی۔ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ اگر یہ زیادہ دیر باہر کھڑا فریاد کرتا رہا تو کہیں اڑوس پڑوس کے لوگ ہوشیار نہ ہو جائیں۔ دانش نے باہر ہی اپنا رین کوٹ جھاڑا، جوتوں پر سے برف صاف کی اور اندر چل آیا۔ سردی سے اس کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے اور وہ ٹھنڈ سے اچھا خاصا لرز رہا تھا۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گیا تو نمل نے اسے کمبل دیا، جس سے اس نے اپنے جسم کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیا اور تولیہ سے اپنے بدن کی جمی برف صاف کرنے لگا۔ کافی مل جائے گی، شاید سردی کم ہو جائے۔ نمل خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے 2 کپ کافی بنائی اور تپائی پر لا کر رکھ دی۔ کچھ کھانے کو مل جائے گا، بہت بھوک لگی ہے، اس نے پوچھا تو نمل نے خاموشی سے سر ہلایا اور سینڈوچ بنا کر لائی۔ دانش اس وقت اپنی کافی میں چینی ڈال رہا تھا۔ نمل نے اپنا کپ اٹھا لیا اور ہلکی ہلکی چسکیاں لینے لگی۔ کافی ختم ہوئی تو اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ اس نے سوچا شاید یہ موسم کا اثر ہے کہ اسے نیند زیادہ آ رہی ہے۔ دانش کو لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھا چھوڑ کر وہ اپنے بیڈ روم کی طرف ڈگمگاتی، لڑکھڑاتی اور بستر پر گر سی گئی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھلا رہ گیا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ وہ کچھ سوچنے سمجھنے کی حالت میں نہیں تھی، دماغ میں گھوں گھوں سی ہو رہی تھی۔ اس نے تکیے پر سر رکھا تو ایسا معلوم ہوا جیسے اس کا سر اس کے جسم سے علیحدہ ہو گیا، اور پھر اسے کچھ پتہ نہ چلا کہ کب وہ بے سدھ ہو کر نیند کی آغوش میں سما گئی۔ حالانکہ اس نے پہلے سوچا تھا کہ وہ رات جو کہ چند گھنٹے ہی رہ گئی تھی جاگ کر گزارے گی۔ اسے کسی غیر مرد کی موجودگی اپنے گھر میں بے چین کر رہی تھی۔ وہ خوف زدہ بھی تھی۔ اس کی یہاں آمد اسے اندر سے کسی نامعلوم خطرے کا الارم بجا رہی تھی، اور اسے اپنی رحم دلی پر غصہ اور ندامت بھی ہو رہی تھی، مگر اب تو وہ ہر خوف سے آزاد بے خبر سو گئی تھی یا بے ہوش تھی۔
صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اب تک اس کے دماغ میں دھمک سی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں، سر دبایا، پھر اس کی نظر وال کلاک پر گئی۔ سوئیاں 12 بجے سے آگے رقص کرتی نظر آئیں۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر پھر سر تکیے پر اوندھا ہو گیا۔ اس نے کمبل ایک طرف پھینکا اور جھٹکا دے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ بدن بری طرح دکھ رہا تھا، سینے سے ٹیس سی اٹھ رہی تھی۔ یا الہی، یہ کیا ہو گیا؟ اس موسم نے تو بری طرح مجھے جکڑ لیا ہے۔ ہمت کر کے وہ بیٹھ گئی۔ پھر اس کی نظر اپنے ٹراؤزر پر پڑی جو گڑمڑیا ہوا اس کے پیروں پر پڑا ہوا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بستر پر نظر پڑتے ہی اس کے حواس جواب دے گئے۔ اس نے اپنے گالوں کو بے دردی سے پیٹا اور بالوں کو نوچنا شروع کر دیا۔ زاروں قطار روتی جاتی تھی، گالوں کو پیٹتی جاتی تھی۔ اب اسے بالکل اس بات کا احساس نہیں رہا تھا کہ اس کی چیخیں باہر سنائی دے جائیں گی۔ اسے اپنا وجود بالکل تعفن زدہ مردار کی طرح محسوس ہوا۔ نجاست، غلاظت اسے ابکائی سی آنے لگی۔ وہ جلدی سے غسل خانے میں گھس کر رونے لگی۔ رات کی کافی فلش میں بہہ گئی۔ پھر وہ شاور کے نیچے کھڑی ہو کر نہانے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ اپنے جسم کو کھرچ ڈالے جیسے سارا قصور صرف اور صرف اس کے جسم کا تھا۔ نہانے کے بعد اس کی وحشت کچھ کم ہوئی، لیکن آنکھوں سے بہتے آنسو اب بھی نہ رکی۔ اب وہ بے آواز رو رہی تھی۔ خالی لیونگ روم اسے اپنے اوپر کہکہے لگاتا محسوس ہوا۔ اپنی بے بسی، کمزوری، دل میں ابھرتے ہوئے انتقام کے شعلے اسے پاگل بنائے دے رہے تھے۔ وہ اس سے کیا انتقام لے سکتی تھی؟ میں ابھی 911 کو فون کر کے پولیس کو بلاتی ہوں، وہ اچھی طرح سمجھ لیں گے۔ ساری ڈاکٹری واکٹری دھری رہ جائے گی۔ اس کے ہاتھ ابھی فون کی طرف بڑھے ہی تھے کہ دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی، جو کہہ رہی تھی بی بی ضرور پولیس کو بلاؤ، ساری انکوائری ہوگی، میڈیا والوں کے ہاتھ ایک چٹپٹی خبر آ جائے گی، پوری دنیا کو معلوم ہو جائے گا کہ امریکہ میں ایک پاکستانی ڈاکٹر کو اس کے ہم وطن نے ہی بے آبرو کر دیا۔ تو بی بی یہ خبر تمہارے گھر میں آگ کے شعلوں کی طرح پھنکارتی ہوئی لپکے گی، پورا خاندان لپیٹ میں آ جائے گا۔ ان کی عزت اور ناموس کے اس طرح پر خدشے اڑ جائیں گے جیسے بم بلاسٹ کے بعد انسانی جسم چیتھڑے ہو جاتا ہے، جسے سمیٹا بھی نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ پھر میں کیا کروں؟ صرف خاموشی۔ لیکن ایک بات میں اسے ضرور ملوں گی، اس کا منہ نوچ لوں گی، میں اس کی مردانگی کو ہمیشہ کے لیے ناپید کر دوں گی، ہجڑا بنا دوں گی، تالیاں پیٹتا رہے گا۔ کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس بھی بہت کچھ الزامات لگانے کے لیے مواد ہوگا، تمہیں تمہارے ملک تک بدنامی کی پوٹ لے کر جائے گا، پھر لوگ کیا کہیں گے؟ ارے بھائی، بڑا غرور تھا، لڑکی امریکہ میں ڈاکٹری پڑھ رہی ہے، کرتوت تو دیکھو۔ ارے بھنو، پتہ نہیں کب سے ہانڈی میں گڑ پھوڑا جا رہا ہو، ایک دم سے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتا۔ کوئی کہے گا گئی تھی ڈاکٹر بننے اور یہ کیا گل کھلایا۔ جتنے منہ اتنی باتیں ہوں گی، بھائی بہنوں کے رشتوں میں کھنڈت پڑ جائے گی، سب اسے ہی منہ بھر بھر کر کوسیں گے، جس کی وجہ سے اس کے مستقبل کی راہیں مسدود ہو گئیں۔ نمل نے اپنے آپ کو سنبھالا، اٹھ کر چائے بنائی، ایک سلائس بمشکل حلق سے اتارا۔ اسے سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جب ذرا طبیعت سنبھلی، دماغ قابو میں آیا تو اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا، کم از کم اس خبیث کا اتا پتہ تو معلوم کر لے۔ بالکنی کا پردہ سرکا تو اس نے باہر کا منظر دیکھنا چاہا۔ برف کے پہاڑ بنے ہوئے تھے، پتوں سے خالی برہنہ درختوں نے برف کا لباس پہن لیا تھا۔ سب کچھ بڑا خوبصورت تھا، لیکن اس وقت یہ ماحول حسین لگتا جب انسان کا ذہن ہر پریشانی سے خالی ہو۔ بلیزرڈ اب تک جاری تھا، سرد ہوائیں چل رہی تھیں، ہر طرف دل میں گھبراہٹ پیدا کرنے والے سناٹے کا راج تھا۔ جھجکتے ہوئے اس نے شلپا کو فون کیا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں، موسم کا حال بیان کرنے کے بعد اس نے دانش کے بارے میں پوچھا۔ تمہیں دانش کے بارے میں معلوم کرنے کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کے پاس میری کچھ کتابیں اور نوٹس رہ گئے ہیں۔ میں تو نہیں جانتی، شاید ہیلن کو پتا ہو، اس کا بوائے فرینڈ اس کے گروپ میں ہے اور دونوں میں شاید کچھ دوستی بھی ہے۔ اگر تم معلوم کر سکتی ہو تو پوچھ کر مجھے بتاؤ۔ اچھا، میں ہیلن سے بات کر کے ابھی بتاتی ہوں، لیکن اس موسم میں تو وہ تمہاری چیزیں واپس کرنے کی کسی صورت نہیں آ سکتا۔ تمام راستے بند ہیں، موبائل پر برابر ہدایت دی جا رہی ہے کہ بغیر ضرورت کوئی گھر سے باہر نہ جائے۔ اس کے بعد لائن ڈراپ ہو گئی۔ نمل ہاتھوں کو مسلتے ہوئے ٹہلے جا رہی تھی۔ رات کی ایک ایک بات اسے یاد آ رہی تھی اور پھر وہ اپنے آپ کو الزام دینے لگتی کہ اس نے اس بھیڑی کو گھر میں گھسایا کیوں۔ اسے کیا معلوم کہ اس کی یہ ہمدردی اس کے لیے کتنا بڑا طوفان لائے گی، ایسا داغ لگا جائے گی جسے وہ زندگی بھر صاف نہ کر پائے گی۔ یہ داغ اب کسی طرح سے نہیں مٹے گا۔ اسے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کیکٹس کے پودوں پر گر پڑی ہو اور اس کے تمام کانٹے اس کے جسم میں چبھ کر رگوں میں خون کی روانی کے ساتھ بہہ رہے ہوں۔ اس میں نمل کا کیا قصور تھا کہ اسے اس طرح پامال کر دیا جاتا؟ اس نے نمل کی بے اعتنائی کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا تھا اور اس کی انا کا بت ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ وہ بہت ہینڈسم تھا، نتائج بھی اچھے آ رہے تھے، مستقبل کا ایک کامیاب ڈاکٹر ہونے والا تھا۔ کیا کمی تھی اس میں؟ اور شاید انہی جذبات نے اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑکا دی تھی۔ برف کا طوفان ختم ہو چکا تھا، کچھ ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ نمل کی طبیعت میں کوئی بحالی نہ آ سکی تھی۔ اسے شلپا کے فون کا بے چینی سے انتظار تھا۔ آخرکار شلپا کا فون آ ہی گیا۔ بڑی مشکل سے آج ہی میرا ہیلن سے رابطہ ہوا ہے۔ اس نے اپنے بوائے فرینڈ سے دانش کا پتہ معلوم کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ شلپا نے ادھر ادھر کی باتیں فون
باتیں کر کے فون بند کر دیا۔ آج 3-4 دن بعد زندگی جاگی تھی۔ اسے بھی اسٹور جانا تھا۔ نمل کے پاس بھی کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا دل کہیں جانے کو نہیں جا رہا تھا۔ تم اسٹور میں آ جاؤ، دونوں کی ملاقات بھی ہو جائے گی اور شاپنگ بھی کر لیں گے۔ شلپا کا فون دوبارہ آیا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں، کچھ بخار ہو گیا ہے۔ اچھا، میں تمہاری طرف آتی ہوں، جو کہو لیتی آؤں گی۔ شلپا کے اسٹار پر اس نے 2-4 چیزیں بتا دی۔ نمل نے جلدی گھر کا اور اپنا حلیہ درست کیا۔ ہر چیز پھیلی پڑی تھی۔ گھنٹی بجی تو اس نے دروازہ کھولا۔ سامان سے لدی پھندی شلپا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کچھ تھیلیاں اس کے ہاتھ سے لے لیں۔ اگر تمہیں کہیں اور دیکھتی تو شاید پہچانتی بھی نہیں۔ شلپا نے حیرت سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ نمل سامان لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ دائرے اور پیلا رنگ۔ آخر ایسی کیا بیماری ہو گئی تھی؟ ارے کچھ نہیں ڈیئر، تھوڑا سا بخار ہو گیا، دوسرے اس موسم نے قیدی بنا کر رکھ دیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، شلپا نے کہا۔ سامان کی رسید تو دو مجھے، وہ تو میں پھینک گئی، ضرورت بھی کیا تھی؟ یہ تو زیادتی ہے، نمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، پہلے تم یہ بتاؤ تمہاری یہ حالت کیوں ہو رہی ہے؟ دراصل گھر والے بہت یاد کر رہے ہیں، کہتے ہیں ریزیڈنسی شروع کرنے سے پہلے ایک چکر گھر کا لگا لوں۔ تو چلی جاؤ نا، اس میں کیا قباحت ہے؟ مجھے امتحانوں کی تیاری کرنی ہے، نمل نے جواز پیش کیا۔ ہاں یاد آیا، ہیلن نے اپنے بوائے فرینڈ سے دانش کے بارے میں پوچھا تھا۔ اس نے بتایا آج صبح جیسے ہی فلائٹس کھلیں وہ پہلی فلائٹ سے پاکستان چلا گیا۔ شلپا نے بتایا تو نمل کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ شلپا سمجھی کہ ان کے درمیان نوٹ سے آگے کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ دوستوں سے کیا پردہ، دل میں کوئی بلبل کوک رہی ہے تو بتا دو۔ تم غلط سمجھ رہی ہو، ایسی کوئی بات نہیں، ایسی گھٹیا حرکتوں کے لیے میرے پاس وقت نہیں۔ نمل کے انداز میں تلخی سی آ گئی، سو شلپا نے بھی موضوع بدل دیا۔ نمل اسے کچن میں لے گئی۔ دونوں نے مل کر اپنے لیے کچھ چٹپٹی چیزیں بنائیں اور دونوں ہنسی مذاق کرتی چیزوں سے انصاف کرنے لگیں۔ ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی رہیں۔ ماحول کافی تبدیل ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد شلپا نے گھڑی پر نظر ڈالی اور چلنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شلپا اب کب آؤ گی؟ اب تمہاری باری ہے میرے پاس آنے کی۔ تمہارے پیروں میں کوئی مہندی لگی ہے؟ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑیں۔ شلپا کے جانے کے بعد پھر وہی تنہائی کا ڈستہ ناگ سر اٹھانے لگا اور سانپ کا زہر نکالنے کا اس کے پاس کوئی تریاق نہیں تھا۔ سانپ تو ڈس کر نکل گیا، اب اپنے زخم کے بارے میں سوچو کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے اندر سے اٹھتے ہوئے طوفان کا مقابلہ کرتے تھک چکی تھی۔ دل بہلانے کو جو بچوں کی طرح مچلے جا رہے تھے۔ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ شاید باہر کی چلتی پھرتی زندگی کی ہل جل اسے بہلنے کا موقع دے۔ نتیجہ بہت شاندار تھا، لیکن اس کی خوشیاں تو جیسے کسی سمندر کی تہوں میں سما گئی تھیں۔ اس کے وجود میں کوئی دوسرا وجود بھی پل رہا تھا، اور اگر وہ اسے نکال پھینکتی تو راز تش تزبام ہو جاتا۔ اب جو کچھ ہو رہا تھا اس کے ساتھ اسے گزارا کرنا تھا۔ وہ جلد از جلد اس اسٹیٹ سے نکل جانا چاہتی تھی۔ 11 جگہ ریزیڈنسی کے لیے اس کی عرضی کا جواب آیا۔ اس نے LA جانے کا فیصلہ کیا اور اسے کال بھی کر لیا گیا۔ یہاں پر 3-4 پاکستانی لیڈی ڈاکٹرز اور 2 میل ڈاکٹر تھے۔ تمام عملہ بہت ملنسار تھا۔ وہ جلد ہی ان سے گھل مل گئی۔ اپنے بارے میں اس نے سب کو یہ بتایا کہ اس کی شادی خفیہ طور پر اسلامی طریقے سے ایک ڈاکٹر سے ہوئی۔ بعد میں وہ پاکستان اپنے والدین سے ملنے گیا تو انہوں نے بقول اس کے زبردستی اس کی شادی اپنے خاندان میں کروا دی اور اس نے نمل کو طلاق نامہ بھیج دیا، جو بچے کی پیدائش کے بعد نافذ العمل ہو جائے گا۔ ان سب میں اریبہ نے اسے بہت متاثر کیا۔ وہ ایک سنجیدہ سی ہمدرد، ہر وقت کسی کے لیے مدد کو تیار رہتی تھی۔ اسے بھی نمل بہت پسند آئی۔ دونوں کے مزاج میں یکسانیت تھی۔ دونوں جلد گھل مل گئیں۔ اریبہ شادی شدہ تھی، اس کا 1 سال کا بیٹا تھا۔ نمل تو اسپتال کے قریب ہی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اریبہ کی رہائش بھی دور نہیں تھی، لیکن ان کی ڈیوٹیاں اکثر مختلف اوقات میں لگتیں، جس کی وجہ سے ملاقات کم ہی ہوتی۔ اریبہ کو نمل کا بہت خیال تھا، چونکہ اس کے آخری مہینے چل رہے تھے۔ اکثر وہ نمل کے لیے کچھ نہ کچھ گھر سے بنا لاتی۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، نمل جلد تھکنے لگی تھی۔ آخرکار اسے چھٹی لینی پڑی۔ اریبہ اسے دن میں 1-2 بار چیک کر لیا کرتی تھی۔ آخر کو وہ دن قریب آ گیا۔ نمل کو درد ذیل شروع ہوا تو اسپتال میں داخل ہو گئی۔ کیس اریبہ کے ہاتھ میں تھا۔ نمل نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ وہ کوئی دوا نہیں لے گی۔ وہ چاہتی تھی کہ بچہ قدرتی انداز میں پیدا ہوتا کہ اسے اپنے بچے سے سچی محبت ہو سکے، کیونکہ اس معصوم کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ زبردستی سے دنیا میں لایا جا رہا تھا۔ وہ اپنے بچے پر کوئی گندا داغ نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ 8 گھنٹے کی تکلیف کے بعد اس نے ایک خوبصورت 10 پاؤنڈ کے بچے کو جنم دیا۔ ڈاکٹر اریبہ نے بچے کا نام باپ کا نام پوچھا، کیونکہ یہاں پر یہ قانون ہے کہ بچے کا نام اور ولدیت اسی وقت رجسٹر ہوتی ہے جس میں پھر رد و بدل مشکل ہوتا ہے۔ تابش جہانگیر ولد دانش جہانگیر۔ نمل نے رندے ہوئے گلے سے نام لکھوایا۔ اریبہ نے سوچا اس وقت نمل کو بچے کے باپ کی یاد آ گئی ہے، حالانکہ وہ اس زلزلے کا اندازہ نہیں کر سکتی جو نمل کے دل کو جھٹکے دے رہا تھا۔ اریبہ کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ اس کا شوہر بینک میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھا، یہ بھی اچھا ہی تھا۔ نمل کا تعلق کراچی سے تھا۔ اگر اریبہ بھی کراچی کی رہائشی ہوتی تو نمل کا راز کھلنے کا اندیشہ تھا۔ اریبہ کا بیٹا دانیال سال بھر کا ہو چکا تھا۔
چونکہ دونوں کے اپارٹمنٹس پاس پاس تھے اس لیے انہوں نے ایک نانی کو دونوں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لیا تھا، کیونکہ ڈیوٹی پر جانا پڑتا تھا تو بچوں کی دیکھ ریکھ کا مسئلہ تھا۔ نمل کی ریزیڈنسی بھی مکمل ہو گئی، ادھر گھر والوں کا اصرار بڑھ رہا تھا، 2 بھائیوں کی شادیاں اس کی غیر موجودگی میں ہو گئی تھیں، اب سب سے چھوٹی بہن کی رخصتی باقی تھی اور اسے ماں باپ نے سخت تاکید کی تھی کہ انہوں نے رخصتی اس کے انتظار میں روک رکھی ہے۔ نمل کے لیے تابش کا مسئلہ تھا، اریبہ کو اس کی خفیہ شادی کا علم تھا اور وہ سمجھتی تھی کہ نمل بچے کو لے کر نہیں جا سکتی، سو اس نے نمل کو سمجھایا کہ وہ پاکستان چلی جائے۔ تابش 4 سال کا ہو چکا ہے اور اس سے مانوس بھی ہے، اس لیے نمل بے فکر ہو کر بچے کو اس کی نگرانی میں چھوڑ کر چلی جائے۔ نمل کو بھی یہ آئیڈیا پسند آیا اور وہ مطمئن ہو گئی، گھر والوں کے لیے تحفے تحائف خریدے اور انہیں اپنی آمد کی اطلاع کر کے روانہ ہو گئی۔ 15-20 دن آنکھ کھولتے بند کرتے گزر گئے، گھر والوں کے اصرار پر بھی وہ زیادہ نہیں رک سکی۔ اس کا دل تو تابش میں لگا ہوا تھا، حالانکہ وہ روز رات کو ریبہ سے اس کی خیریت معلوم کر لیتی تھی۔ والدین کا پرزور مطالبہ تھا کہ اب اسے بھی شادی کر لینی چاہیے اور وہ ہنس ہنس کر ٹالتی رہی۔ یہ بھی اب کون سا وقت آئے گا، کیا بڑھاپے میں شادی کرو گی؟ تمہارے ساتھ کی لڑکیاں کئی بچوں کی مائیں بن چکی ہیں، بڑی چچی نے ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ بیٹا کئی اچھے رشتے آئے ہیں، تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے، اب امریکہ کا پیچھا چھوڑو اور گھر بساؤ۔ امی مجھے بھی اسپیشلائزیشن کرنا ہے، پھر سوچوں گی۔ نمل کی ایک سوچ تھی کہ سنے سب کی کرے اپنے من کی، سو اپنے والدین کے اترے ہوئے چہرے دیکھتی ہوئی واپس آ گئی۔ حالانکہ اسے اپنے رویے پر افسوس بھی تھا، لیکن زندگی نے اس کے ساتھ کیا کیا، وقت نے جو مذاق کیا تھا اسے کس طرح چھپاتی۔ یہ کوئی ایسا داغ تو نہیں تھا جو کسی ڈٹرجنٹ سے دھل جاتا، روح پر لگے گھاؤ کبھی مندمل نہیں ہوتے، جسم کے زخم تو پھر بھر جاتے ہیں، لیکن روح پر لگے نیزے زندگی بھر تڑپاتے ہیں، اس کی ٹھیس کم نہیں ہوتی۔ شاید مرتے وقت بھی انسان نزاع کے عالم سے زیادہ اس اذیت کو ساتھ باندھ کر لے جاتا ہے۔ زندگی اپنے ڈگر پر آ گئی تھی اور اپنی منزل کی طرف جاتی راہوں پر اس نے مضبوطی سے قدم رکھنا سیکھ لیا تھا۔ تابش کا ننھا سا ذہن سوچتا کہ اس کے پاپا کیوں نہیں ہیں۔ ماں اتنی مصروف تھی کہ وہ اگر سوال بھی کرتا تو وہ کہیں نہ کہیں مصروف ہو جاتی، کبھی فون کرنے لگتی، کبھی نانی کو ہدایات دینے لگتی، بڑی خوبصورتی سے تابش کو ٹال جاتی۔ وہ کہانی جو اس نے سب کو سنائی تھی تابش کی سمجھ میں نہ آتی۔ نمل کے لیے بچے کا سوال بڑی آزمائش تھا۔ اریبہ کو بھی تابش کی الجھن کا پتہ تھا اور ایک دن اس نے نمل سے کہا، تم اس سے یہ کیوں نہیں کہہ دیتی کہ وہ کار ایکسیڈنٹ میں ختم ہو گئے؟ خس کم جہاں پاک۔ نمل نے تابش کے بار بار کے سوال کا جواب دے ہی دیا۔ اب اس کے اسکول میں کوئی اس سے پوچھتا تو ڈبڈبائی آنکھوں رندھی ہوئی آواز میں کہہ دیتا، میرے پاپا کار ایکسیڈنٹ میں مر گئے، اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ نمل رات کی ایمرجنسی ڈیوٹی پر تھی، 2-3 میل ڈاکٹر اور نرس بھی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں مرض کا حملہ رات ہی کو کیوں ہوتا ہے۔ مختلف بیماریوں سے متاثر مریض آ رہے تھے، کسی کو ہارٹ کی تکلیف تھی، کوئی دمے کا مریض تھا، کسی کا فریکچر ہو گیا تھا، زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ تھے۔ ایک نوجوان کی گھٹنے میں فریکچر تھا، بھلا بتاؤ آدھی رات کو یہ کیا کر رہا تھا جو گھٹنا توڑوا بیٹھا۔ بہرحال انہی کو طبی امداد دینی تھی، سبھی مصروف تھے۔ اسی وقت ایک ایکسیڈنٹ کیس آ گیا، سر پر شدید چوٹیں تھیں، خون کا بہاؤ بھی تیزی سے ہو رہا تھا جسے فوری طور پر روکنا تھا۔ ڈاکٹروں نے جلدی خون روک کر سر پر پٹیاں باندھ دیں اور اس کے سر کو اس طرح کس دیا گیا کہ وہ سر اور گردن نہ ہلا سکے۔ ڈرپ لگا دی گئی تھی۔ ایک ڈاکٹر نے نمل کے پاس آ کر آہستہ آہستہ نئے مریض کی کیفیت بتائی جو اس وقت دمے کے مریض کو چیک کر رہی تھی۔ اسے آئی سی یو میں شفٹ کر دو اور نیورو سرجن کو کال کرو۔ جی مریض کو ہوش تو آ چکا ہے لیکن بولنے سے قاصر ہے۔ یہ کہتے ہوئے ڈاکٹر فون کی طرف بڑھ گیا۔ وارڈ بوائے مریض کو آئی سی یو میں لے جا رہے تھے۔ میں نے نیورو سرجن کو فون کر دیا ہے، اس وقت سرجری میں ہے، جیسے ہی فارغ ہوتے ہیں پہنچ جائیں گے۔ پیشنٹ کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے، یہاں سے فارغ ہو کر آپ اسے ذرا چیک کر لیں۔ وارڈ بوائے نے آ کے نمل سے کہا، تم چلو میں بس آتی ہوں۔ یہ کہہ کر نمل نے ایک اور مریض کو دیکھا اور عملے کو کچھ ہدایات دے کر آئی سی یو کی طرف روانہ ہو گئی۔ مریض کی ہسٹری نمل کو تھما کر وہ ڈاکٹر چلا گیا۔ نمل نے سرسری طور پر رپورٹ کا معائنہ کیا اور مریض کی طرف متوجہ ہوگی، لیکن اسے ایک جھٹکا سا لگا۔ اسے معلوم ہوا جیسے پھر کسی نے اسے کیکٹس کے پودوں پر دھکا دے دیا ہو۔ اپنا وہم دور کرنے کے لیے مریض کے منہ پر لگا آکسیجن ماسک ہٹا کر اس نے اس کے چہرے پر جھک کر دیکھا تو شبہ یقین میں بدل چکا تھا۔ اس نے ہونٹوں کو بھینچ کر ایک لمبی سانس لی۔ مریض کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، وہ بھی اپنے اوپر جھکے چہرے کو تکنے لگا اور ڈاکٹر کا غصے سے تمتمایا ہوا چہرہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ تو یہ تم ہو جس نے مجھے بے آبرو کیا، ایک ناجائز بچے کی ماں بنا دیا، میری خود اعتمادی، میری انا، میرا غرور سب کچھ چھین لیا اور فرار ہو گئے، ورنہ میں تمہارا وہ حشر کرتی کہ دنیا میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ نمل غصے اور انتقام کی آگ میں بری طرح جل رہی تھی، اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ مریض کی آنکھوں میں حیرت اور خوف بھر گیا تھا۔ اس نے بولنا چاہا
لیکن نرخرے سے گڑگڑاہٹ کی خفیف سی آواز نکلی۔ اس نے پلکیں جھپکائیں، گدلائی ہوئی آنکھوں میں بے گناہی کی لکیریں سی ابھریں۔ اس نے دونوں ہاتھ جو پٹیوں میں جکڑے ہوئے تھے اٹھا کر جوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ کچھ نہ کر سکا، نہ نمل سمجھ سکی۔ نمل نے ہوا سے بھری ہوئی سرنج اس کی رگوں میں گھسا دی، آکسیجن ماسک چہرے پر لگا دیا، لیکن اس کا جسم اب جھٹکے لینے لگا تھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ نمل کا کولیگ اسی وقت داخل ہوا۔ نمل نے کہا، سی پی آر کرو۔ وہ ڈاکٹر یہ کہتا ہوا کہ نیورو سرجن آ رہا ہے، سی پی آر کرنے لگا۔ کوریڈور کے دائیں ہاتھ والے دروازے سے نمل باہر نکل رہی تھی، جبکہ دوسری طرف کے بائیں ہاتھ کے دروازے سے نیورو سرجن عملے کے ساتھ تیزی سے داخل ہوا اور آئی سی یو میں چلا گیا۔ نمل کی سماعت سے اب ایک دہشت زدہ، دکھ، حیرت، غم میں ڈوبی آواز ٹکرائی جو چیخ سے مشابہ تھی۔ او مائی گاڈ! نمل باتھ روم میں گھسی، اپنی سانسیں درست کیں۔ پسینہ اس کے جسم سے بری طرح پھوٹ رہا تھا۔ منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اپنی سانسوں کو قابو میں کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ خاصی دیر بعد باتھ روم سے نکل کر آئی، اپنے اوپر خاصا کنٹرول کر چکی تھی۔ ایک ڈاکٹر بیٹھا مریض کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر نمل، بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہوا ہے۔ مرنے والا بیرسٹر رامز جہانگیر نیورو سرجن دانش جہانگیر کا جڑواں بھائی تھا۔ کیسا اندوہناک اتفاق ہے! ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلایا اور قوائف لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ نمل کو ایک زور کا چکر آیا۔ مریض کی التجائیہ نظریں اس کے ذہن میں کسی گولی کی طرح پیوست ہو گئیں۔ اب وہ تمام زندگی کیکٹس کے پودوں پر گری رہے گی۔ ڈاکٹر لپک کر نمل کی طرف بڑھا اور اسے تھام لیا، ورنہ وہ زمین پر گر پڑتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ شکریہ۔